درجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن کرے گا، یعنی کہ علی سے محبت جو ہے، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو محبت جو ہے، یہ مومن کا حصہ ہے، مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے گا مگر منافق، یعنی کہ جو جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بغض ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پروٹیکشن تھے قریش میں، مکہ میں۔ تو ابو طالب کے آگے سے 4 بیٹے تھے۔ ایک طالب جن کی کنیت پہ ان کا نام ابو طالب تھا، اور دوسرے جو تھے وہ عقیل تھے، اور تیسرے جو تھے وہ جعفر تھے، اور چوتھے جو تھے وہ علی تھے۔ تو ابو طالب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، اور کفار جو تھے وہ ابو طالب کی وجہ سے بہت حیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ایذا نہیں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو جو ابو طالب تھے، ایک وقت آیا کہ بہت زیادہ فقر کا موقع تھا، تو انہوں نے اپنے خاندان والوں سے درخواست کی کہ بھئی میرے یہ جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک ایک بیٹا جو ہے نا وہ ہر کوئی لے لے۔ تو مختلف جو لوگ تھے انہوں نے مختلف بیٹوں کو لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 5-6 سال کے تھے، تو تب ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی، انہی کے سائے تلے ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر ساتھ ہوتے تھے، اس ٹائم چھوٹے تھے، ہی واز لائک اے سن۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا بھی جاتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے میڈیٹیشن کے لیے، تو وہاں پہ بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ جایا کرتے تھے، چھوٹے ہی تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو علی، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت، جب دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے۔ تو بچوں میں، لڑکوں میں سب سے کم ایج میں یہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، لڑکوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لے کر آئے۔ تو اس کے بعد سے ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ ہوتے۔ تو انہوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کلوز صحبت پائی تھی، بڑی کلوز تربیت پائی تھی۔ تو اتنی قریبی صحبت کے ساتھ اور اس طرح سے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا ہے، تو ہجرت والی رات کو جو کفار تھے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ انہوں نے مختلف قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اور سب نے یہ پلان بنایا تھا کہ اکٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ اور یہ پلان اس لیے بنایا تھا کہ چونکہ مختلف قبیلے کے لوگ حملہ کریں گے تو قریش جو ہے نا وہ سب سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو قریش ہیں وہ سب سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنے بستر پہ لٹایا۔ تو اب یہ بستر پہ لٹانے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ کفار جب باہر سے جھانکتے تھے نا تو ان کے خیال میں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بستر پہ ہی لیٹے ہوئے،
ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہو. تو ایک تو اس سے کفار کو ایک دھوکہ لگا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں تھیں، اور یہ مسلمانوں کی نہیں، کفار کی بھی امانتیں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تھا کہ میں اس طرح ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ جو امانتیں ہیں یہ فلاں 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 کی ہے، تو آپ ان لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ منورہ آ جانا. سبحان اللہ، دشمنوں کی امانتیں ہیں لیکن ان کا بھی کیسا خیال رکھا جا رہا ہے. آج ہمارے مسلمان معاملات میں تو خیر، اب کیا اس میں دیندار لوگوں کی بات کی جائے یا بے دین لوگوں کی بات کی جائے، مختلف پروفیشنلز ہیں، مختلف لوگ ہیں، جابز کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، لیکن معاملات کی بہت خرابی ہے کہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ جو مال ہے یہ کسی کا ہے اور یہ امانت ہے. آپ جب کسی کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ کے جو باس ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو امانتاً وہاں پہ بھیجا ہوتا ہے، تو آپ اس جاب میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی آرز میں، اپنے سکلز میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، یا بزنس کرتے ہیں تو لین دین میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اسی لیے تو ان کو الصادق اور امین کہا جاتا تھا کہ معاملات میں اتنے کلیئر تھے، کسی کا حق نہیں کبھی مارا. اور جب جان پہ بنی ہوئی ہے اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچ جائیں. اور آج ہمارے معاشرے میں جو جتنا زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت سمارٹ ہے، بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے. کیوں؟ یہ تو لوگوں کو گھما جاتا ہے. لوگوں کو گھما دینا، لوگوں کو دھوکہ دے دینا، یہ کوئی چلاکی نہیں ہے، یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہے، قیامت والے دن بھی تو آپ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے چلاکی ہوشیاری یہ نہیں ہے، چلاکی ہوشیاری یہ ہے کہ کوئی آپ پہ کسی کا کوئی قرض، کوئی مال آپ پہ نہ رہے، اور روز قیامت آپ کسی کے دیندار نہ ہو. یہ چلاکی ہے، یہ ہوشیاری ہے. ہوشیاری یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا دیں، ان کو دھوکہ دے لیں. تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ بھی ان کو اپنے پیچھے چھوڑا، تو اتنا ٹرسٹ کرتے تھے اور اتنا قریبی تعلق تھا. اور پھر اسی طرح جب مدینہ منورہ ہجرت کے لیے آ گئے تو وہاں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی، ان کے مزاج شناس بھی تھے. اور غزوہ بدر کے موقع پہ تو پرانے زمانے میں جب فائٹ ہوتی تھی، بیٹل ہوتی تھی، تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک جنرل فائٹ سے پہلے نا ڈیول ہوا کرتا تھا، یعنی کہ دونوں فوج کی طرف سے نا کچھ لوگ آتے تھے جو آپس میں 1-to-1 فائٹ ہوتی. تو 3 لوگ کفار کی طرف سے آئے اور 3 لوگ جو تھے مسلمانوں کی طرف سے آئے غزوہ بدر میں، یہ فائٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے. تو پہلے جو 3 لوگ آئے تھے تو کفار نے کہا، قریش مکہ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے حسب نسب کے لوگ نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھیجو جو ہمارے حسب نسب کے ہوں. تو پھر قریش جو مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تھے، اور ایک اور صحابی تھے وہ گئے تھے. تو جب ڈیولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو تب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پہ جو شخص آیا غالباً ولید بن عتبہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو ڈھیر کر دیا. تو بہت زبردست فائٹر تھے. پھر اسی طرح بہادری کا اور شجاعت کا ایسا معاملہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق میں ایسے ہوا تھا کہ تقریباً 10,000 کا لشکر جو تھا نا، تقریباً وہ کفار نے جمع کر لیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ انہوں نے کر دیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک سجیشن دی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کی نا 3 سائڈز پہ پہاڑ ہے، تو صرف ایک سائڈ ہے، تو وہاں پہ خندق کھود دی گئی تھی، ایک ٹرینچ کھود دی گئی تھی کہ کفار اس کو کراس نہ کر سکے. تو اب وہ جو ٹرینچ کھودی گئی تھی اس میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ فاصلہ جو تھا نا وہ ریلیٹیولی تھوڑا تھا، باقی جگہ تو خیر فاصلہ بہت زیادہ تھا، وہ کراس نہیں کر سکتے تھے. اور اگر کوئی کفار کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمان یہاں سے تیر پھینکتے تھے جس سے وہ کراس نہیں کر سکتے تھے. تو کفار مکہ کے ساتھ ایک شخص آیا جو کہ اس وقت کا بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا جنگجو تھا. اس کا نام تھا عمر. جو عمر تھا نا، عمر ابن الودو ایسا کر کے اس کا نام تھا، بہت بڑا فائٹر تھا.
اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جس جگہ پہ جہاں پہ فاصلہ تھوڑا تھا، پیچھے سے گھوڑا بھگاتا ہوا لایا، اور اس نے ایسی گھوڑے کی جمپ لگائی کہ وہ نا خندق کراس کر کے مسلمانوں کے ایریا میں پہنچ گیا، اور وہاں آ کے وہ للکارنے لگا کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو یہ ایسا بڑا فائٹر تھا کہ اس کو 1,000 لوگوں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا، اتنا بڑا فائٹر تھا۔ تو جب وہ کراس کر کے آیا اور اس نے کھلم کھلا ایسے مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ اللہ اکبر! تو اب اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کیسے کیسے زبردست فائٹرز موجود تھے، لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ نہیں، کوئی اور۔ پھر پوچھا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ اس نے للکارا کون ہے جو جائے گا؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اب اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، سارے جانتے تھے یہ اتنا بڑا فائٹر ہے، یہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دے گا۔ تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی بہت تھی۔ تو پھر اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ کوئی ایسے مسکولر قسم کے نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بہت ویل ہائٹڈ تھے، ان کی ہائٹ بھی ریلیٹیولی چھوٹی تھی اور جسم دبلا پتلا تھا، مطلب وہ اتنے بلکی یا دکھنے میں ایسے کوئی بہت بڑے وجیح نہیں تھے کہ جن کو دیکھ کے روب تاری ہو جائے، اس طرح کا نہیں تھا، ان کی ظاہری فزیک ایسی نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں جاؤں گا۔ تو 3 دفعہ جب ایسے ہی ہوا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں پتہ ہے یہ امر ہے، یعنی کہ وہ بہادر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی ہے میں اس سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا ہے تو کیا ہوا؟ تو اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور پھر ان کے لیے دعا کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو للکارا اور کہا کہ میرے سے فائٹ کرو، میرے سے لڑو۔ اب وہ جو تھا نا، اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ میں نہیں تم سے لڑتا، جیسے ہوتا نا، کہتا ہے یار یہ چھوٹا بچہ ہے میں کیا اس سے لڑوں۔ تو اس ٹائم جو علی رضی اللہ عنہ کی ایج ہوگی، آپ ایزیوم کر لیں کہ جیسے 25-26 سال ہوگی، کیونکہ تقریباً 10 سال کی عمر میں وہ ایمان لے کر آئے، 9-10 سال کی عمر میں، تو آپ مکن پیریڈ لگائیں، پھر غزوہ خندق، تو تقریباً یہ 15 سال کو بنے، تو تقریباً 25-26 سال ایج ہوگی، اس کے اراؤنڈ ہوگی۔ تو ایکچولی میں تو بالکل یہ ینگ ایج ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ تم بچوں، میں تم سے نہیں لڑتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں، آؤ لڑو مجھ سے، ایسے للکارا اس کو۔ تو اب وہ غصے میں آیا نا، تو اس نے زور سے تلوار کا وار کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نا ڈھال سے روکا، لیکن وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ ڈھال سے رکتے رکتے بھی نا ان کا کندھا تھوڑا سا زخمی ہوا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر سننا ہوگا ان کے نام کے ساتھ حیدر کرار، کرار کہتے ہیں جو پلٹ کے وار کرنے والا ہو۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بیٹل کے لیے جا رہے تھے تو شیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو ایسے ان کے اندر جذبہ تھا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہلکے سے زخمی ہوئے تو پھر انہوں نے وار کیا۔ یہ دونوں چونکہ اتنی یعنی کہ یہ ایسی فیورس قسم کی فائٹ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسی فائٹ بہت کم دیکھی، اور دونوں جو تھے وہ اتنی پھرتی سے ایک دوسرے پہ وار کر رہے تھے، اور ادھر سے تلواریں لڑ رہی تھیں آپس میں، اور یہ سرکل میں فائٹ ہو رہی تھی، اور اتنی تیز اور اتنی شدید فائٹ تھی کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی گرد ہو رہی تھی کہ ہمیں اس گرد میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا، اتنی تیز فائٹ ہو رہی تھی، ادھر سے وہ مارتا تھا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بلاک کرتے تھے، وہ مارتے تھے، اس طرح کی ایک فائٹ۔
تو کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح فائٹ ہی ہو رہی تھی اور وہ گرد تھا تو ہمیں نہیں پتہ چلا تھا اندر کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے نعرہ لگا اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی زور کا وار کیا تھا کہ اس نے ڈھال پہ روکا تو اس کی ڈھال بھی ٹوٹی اور اس کے جسم کو بھی آدھا کر. تو ایسے جو ہے نا اس کو جہنم حاصل کیا. ایسے شجاع تھے اور ایسے فائٹر تھے. پھر اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ فورٹرس تھا اور اوپر سے ایسے تیر اندازی ہوتی، تو بار بار مسلمانوں نے حملے کیے لیکن کبھی کسی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ پیش کیا کرتے تھے. اور اکثر علم جو ہوتا ہے نا، علم پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا، علم کہتے ہیں جھنڈے کو. تو ہر فوج کا نا ایک علم ہوتا تھا اور علم جو ہوتا تھا نا وہ کسی ایسے بندے کو دیا جاتا تھا جو بہت زبردست فائٹر ہو، کیونکہ اگر کسی فوج کا علم گر جاتا تھا نا تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو یہ ایک سمبل ہوتا تھا. تو اب اسی طرح سے نا جب یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب میں صبح ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو حملہ کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اس کو فتح کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اب یہ جھنڈا مجھے ملے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نا اس وقت آنکھوں میں کچھ آشوب، کچھ ایک وہ آئی ہوئی تھی، کچھ جس کو کہتے ہیں انفیکشن کہہ لیں یا کوئی ایسی چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو جھنڈا دیا. ان کی آنکھوں پہ وہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا کہ جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو. اور جب انہوں نے حملہ کیا تو جو خیبر کا دروازہ تھا وہ بہت بڑا تھا، یعنی کہ اس کو کئی آدمی اس کو گھسیٹتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس دروازے کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. بعد میں اس دروازے کو اٹھایا گیا تو کئی لوگ مل کے اس کو اٹھاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. تو ایک دفعہ حضرت بعد کی بات ہے تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روٹی کھا رہے تھے، سوکھی روٹی. تو کھاتے ہوئے پسینے آ رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ تو وہ ہیں کہ جس نے خیبر کے دروازے کو کھاڑ کے پھینک دیا تھا، یہ روٹی کھاتے ہوئے آپ کو پسینے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ میری جسمانی قوت ہے، وہ میری روحانی قوت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی عجیب کرامت دی تھی. وہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اور لوگوں پہ دیکھ کی کفار پہ ایک روب طاری ہو گیا. تو اس طرح پھر وہ قلعہ بھی فتح ہوا. اور اس کے علاوہ بھی بعد میں بھی جب جنگیں ہوئیں تو جنگ صفین میں اور اس طرح سے تو جب لڑائی ہوتی تھی تو دو باڈی گارڈز تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کو روکتے تھے کہ آپ نے آگے جا کے نہیں لڑنا. لیکن جیسے ہی موقع ملتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے جا کے لڑتے تھے اور تب واپس لوٹتے تھے جب تلوار اپنی ٹوٹ جاتی تھی یا بینڈ ہو جاتی. اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے. اور ایک موقع پہ ایک مخالف کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو ایک اوپر اٹھا لیا ایک ہی ہاتھ سے اور اس ایک ہاتھ سے ہی نیچے پھینکا اس کی گردن کے بل کے اس کی گردن ہی ٹوٹی. تو یہ ایسی شجاعت تھی. اچھا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شادی کا موقع تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت لاڈلی صاحبزادی تھی اور اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور ان کے کان میں کوئی بات کی تو وہ رونے لگ گئی. پھر دوبارہ قریب کیا اور پھر کان میں کوئی بات کی تو پھر مسکرانے لگی. تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا، پہلے آپ رونے لگ گئی پھر مسکرانے لگ گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میں اب اس دنیا سے جانے لگا. تو یہ سن کے میں رونے لگ گئی. تو پھر انہوں نے مجھے قریب کر کے کہا کہ میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گے. تو یہ سن کے میں مسکرانے لگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 6 مہینے بعد اتنا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کہ 6 مہینے تک زندہ رہے. اس کے بعد وہ بھی
رخصت ہو گئی. تو جو نکاح کا موقع تھا تو مختلف لوگ جو تھے وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی، کیونکہ صحابہ کو خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ داری جڑ گئے. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو ویسی اتنی چہیتی تھی، لاڈلی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد تھی وہ سب ان کی زندگی میں ہی چلی گئی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات. امیجن کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنے جوان بچے 5 یا 6 دن اپنے ہاتھ سے دفنائے. آج کسی کو صدمہ ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے اپنی اولاد کو ہاتھ سے دفنانا آسان تو نہیں ہوتا. کتنی دفعہ تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات. تو اس طرح مختلف لوگ جو تھے وہ رشتے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک غلام تھی کنیز کی، انہوں نے کہا کہ علی آپ کو پتا ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کا رشتہ آ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ آپ ہی جا کے اللہ کے نبی سے. ایک جگہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا اور ایک جگہ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا. تو مختلف روایات. تو یہ جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو ملٹیپل روایات ملتی ہیں. تو کبھی بھی میں کوئی اگر واقعہ بیان کروں اور آپ کو کوئی روایت اس کے اگینسٹ ملے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ملٹیپل روایات ملتی ہیں. اصل چیز پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کرکس ہوتا ہے، وہ ایک لو سٹوری ہے جو آپ نے اس میں سے نکالنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے کیسے کہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیونکہ کوئی ایسیٹس نہیں تھے اور گھر بھی کوئی ایسا نہیں تھا. تو لیکن ان کے اندر نا دل کے اندر خواہش تھی. ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت، ان سے نکاح ہو جائے تو ایک خواہش تو تھی، لیکن ان کو شرمندگی بہت تھی، امبیرسمنٹ بہت تھی کہ میں کس منہ سے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کروں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے مانگ رہے ہیں، ان کو تو رشتہ دیا نہیں تو مجھے رشتہ کیوں دیں گے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر خیر لوگوں نے کافی پوچھ کیا کہ نہیں نہیں آپ جائیں، آپ کی تو اتنی قریبی رشتہ داری ہے، آپ کو رشتہ مل جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں کیسے جا کے کہوں. کہتے ہیں خیر میں نے بڑی مشکل سے نا اپنے آپ کو جمع کیا اور جا کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں آئے ہو، کوئی بات ہے؟ تو کہتے نہیں نہیں میں بس ویسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا اور ایک عظمت تھی. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اندر سے بہت امبیرس بھی ہو رہا تھا، مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ میں یہ بات کیسے کروں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھ بھی لیا اور پھر خاموش بیٹھے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ علی کیوں آئے ہو، خیریت سے آئے ہو؟ تو کہا جی جی بس ایسی ایسی خیریت سے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے. وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، ان کو تو پتہ چل گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پتہ چل گیا. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا تو انہوں نے کہا کہ جی اسی لیے حاضر ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، یہ کہہ کے نہ چلے گئے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ باہر ہے، خاتون سے نے کہا کہ یار تمہیں میری تھی ابھی دیکھو میں نے کہا بھی اور مجھے جو ہے نا کوئی جواب نہیں ملا تو مجھے بھی لگتا ہے ریجیکشن ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ہاں ہی تو ہے، نبی کی انشاءاللہ جو ہے وہ ہاں ہی ہوتی ہے. اچھا اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کیوں کہی تھی، وہ اس لیے کہ وہ گھر گئے اور جا کے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیونکہ نکاح تو ان کا کرنا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج کل ایک کلچرل پرابلم ہے ان سب کانٹیننٹ اور اس طرح اور جگہوں پہ کہ بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا ان کا رشتہ کرتے وقت. اور بہت دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ ماں باپ پڑھنے کے لیے ویسے یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں، بڑی بڑی پڑھائیوں کے لیے بھیج دیتے ہیں اور رشتہ کرتے وقت پوچھتے بھی نہیں ہیں.
تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا. اب گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس پہ جب حامی بھر لی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا اب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی زرہ تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ زرہ ہے. تو کہا کہ جاؤ اس کو بیچ کے پھر کچھ لے آؤ تاکہ یہ نکاح والا معاملہ کیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی زرہ لے کے بازار گئے سیل کرنے. اب جب وہاں گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور وہ تو 2 دفعہ داماد ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ علی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ اس طرح جو ہے نا ایسے رشتہ ہوا ہے اور جو ہے نا میں نے یہ اس کو سیل کرنا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ کہا 400 درہم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا چلیں یہ 400 درہم میرے سے لے لیں. تو جب وہ زیرہ دینے لگے تو انہوں نے کہا نہیں زیرہ بھی آپ رکھیے میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے سارے انتظامات میں کریں. سبحان اللہ. ایسی صحابہ میں محبت تھی ایسا دل آپس میں جڑا ہوا تھا ایک دوسرے کا ایسا خیال رکھتے. تو پھر اسی طرح سے ان کا نکاح ہوا اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہترین شادیوں میں سے ایک شادی. اور کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ آج کے دور میں جب ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک اتنے ہزار کا میک اپ نہ ہو اتنے لاکھ کا لہنگا نہ ہو اتنی چیزیں نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ برکت ہی نہیں ہے. بلکہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ وہ ڈانس فلور بنا کے ناچ ناچ کے تھک جاتے ہیں اور اینڈ میں پھر لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے اوپر قرآن کا سایہ دے رہے ہوتے اور سمجھتے ہیں اس سے برکت آئے گی. اللہ اکبر. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ قرآن کے سائے میں رخصتی کرنا اس کا مطلب یہ تھا کہ بچی کی تربیت قرآن کے مطابق کرنا اس کے سائے میں کرنا ایسی تربیت کرنا اور اس میں رخصت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن اوپر رکھ کے اس کا سایہ اوپر ڈالنا کہ اس سے پتہ نہیں کہ خاص قسم کے فرشتے آئیں گے جو کہ آپ کے تمام ڈانس اور گانوں اور تمام چیزوں پہ پانی پھر جائے گا. وہ بدعمالیاں ساتھ ہی جاری ہوتی. خیر تو اس طرح نکاح ہوا. پھر اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نا تھوڑی سی ہماری آپس میں نا انبن ہو گئی تھی. اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ میاں بیوی میں نوک جھوک ہونا یہ انتہائی نیچرل چیز انتہائی نیچرل چیز. یہ جو بالکل آئیڈیل اپروچ ہوتی ہے نا یہ ایسے ایسے کپل جنت میں ہی ہوں. تو اس کے علاوہ دنیا میں جہاں پہ بھی 2 لوگ ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور obviously میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے ایپ بھی ایک دوسرے پہ زیادہ کھلتے ہیں. تو اس لیے اختلاف ہوتا رہتا ہے نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. یہ نیچرل چیز ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی بہت نیک ہوں گے تو ان کے آپس میں نوک جھوک نہیں ہو. نوک جھوک کا تعلق انسان کے نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے یہ انسانی مزاج سے ہے. جو ایک ہیومن نیچر ہے نا اس کا تعلق اس سے ہے. تو اٹس اے پارٹ آف دا گیم. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جو نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایسے معاملہ ہوا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے نا گئے تو دیکھا مسجد نبوی شریف میں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے لیٹے ہوئے اور ان کے جسم پہ نا مٹی لگی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا ابا تراب کہ اے ابو تراب اٹھ جاؤ. تو ابو تراب تراب کہتے ہیں مٹی کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد ہمیشہ اس نام کو پسند کرتے تھے کہ ابو تراب مٹی کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کے گئے اور پھر ایسے لیٹ کے ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لٹایا دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک کا ہاتھ رکھا پھر دوسرے کا ہاتھ رکھا پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھا. تو یہ نہیں پوچھا اچھا اس نے کیا کہا تھا اس نے کیا کہا تھا. آج کل نا ہمیں لوگوں کی صلاح کرانے بھی نہیں آتی.
تو کبھی کوئی آپس میں کسی کی نوک جھوک ہو جائے نا تو ہم بال کی کھال اتارتے ہیں، اچھا اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیوں کہا تھا، اس نے کیوں کہا تھا. یہ طریقہ نہیں ہوتا. جب صلح کروانی ہوتی ہے نا تو بس محبت سے صلح کروانی ہوتی ہے، پھر بال کی کھال نہیں اتاری جاتی، پھر اس پہ نہیں جایا جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خوبصورت طریقہ اپنایا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، تو اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ فضول بات میں شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے اگری نہیں تھے اور ایسے نہیں تھا، یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. بالکل فضول بات ہے. ان صحابہ کی تو آپس میں عجیب محبت تھی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے بھاگے اور جا کے فوراً ان کے ہاتھ پہ بیعت. اور باقی تینوں خلفاء کے قریب ترین ساتھیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو اس لیے جو جن لوگوں کے اندر بغض ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بغض جو ہے نا نعوذ باللہ صحابہ میں ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کے تو دل آپس میں ایسے محبت سے جڑے ہوئے. تو اسی طرح جب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب جب مدینہ منورے سے گئے ہیں تو پیچھے والی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. اتنا ٹرسٹ کرتے، اتنی آپس میں محبت، اتنا تعلق تھا. اور پھر اسی طرح مختلف مشاورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سینٹر میں رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ اہل علم ہیں تو آپ کا قریب ہونا، آپ کا سینٹر میں ہونا ضروری ہے. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو عبداللہ بن سبا تھا جس نے فتنہ سٹارٹ کیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ خلافت کے حقدار جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ ہیں، وہ اصل میں فتنہ اس نے پروڈیوس کرنا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جب چوز کی جا رہی تھی تو جب کمیٹی سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگ نامینیٹ کیے تھے کہ بھائی ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کس کو خلیفہ بننا چاہیے، انہوں نے کہا حضرت علی کو بننا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بننا چاہیے. تو ایسے ہی لوگوں کی آپس میں محبت تھی اور ایسا تعلق تھا. تو اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ یہ فتنہ چل رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے بارہا کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم اس فتنے کو کچل دیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے. اس طرح سے انہوں نے لڑائی نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا میں شہید ہو جاؤں اس کی خیر ہے، لیکن میری وجہ سے کسی اور مسلمان کا خون بہے یہ میرے سے برداشت نہیں. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا پہرا دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو بھیجا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ. تو ایسی محبت تھی صحابہ کی. اور پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں کو کوئی خلیفہ مل نہیں رہا تھا، لوگ پریشان تھے کہ اب کس کو خلیفہ بنائیں. تو اس وقت پھر مدینہ منورہ میں جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آگے بڑھیں، آپ لیڈ کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اتنے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں. لیکن باہر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کو کچلنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے خلافت سنبھالی. اور جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو ان کے جو خلافت کا دور تھا نا وہ بہت ٹف تھا. وہ اس طرح ٹف تھا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ باہر والوں سے لڑتے ہیں اور ایک ہے جب آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چونکہ ابھی شہادت ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو اور فتنے اتنے زیادہ اٹھ رہے تھے تو اس لیے صحابہ میں اختلاف رائے شروع ہو گیا. اچھا صحابہ کا جو اختلاف تھا نا وہ بھی اخلاص پہ بیس کرتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا ہے، پہلے ان سے بدلہ لیا جائے، پھر اس کے بعد آگے پروسیجر بنایا جائے. کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. تو جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل یہ تو ہم نے بدلہ لینا ہی ہے، لیکن اس وقت پہلے مجھے تھوڑا سا اسٹرانگ ہونے دیں پھر ہم بدلہ لیں. تو یہ اختلاف تھا. پھر یہ جو اختلافات ہوتے تھے یہ بھی چونکہ نیچر پہ، ہیومن نیچر پہ بیس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلافات صحابہ میں ہوتے تھے. اور پھر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی
جب صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو اور دونوں حق پہ بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک جو ہے نا وہ صحیح تھا اور ایک غلط تھا، اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اختلاف تبھی ہو جب ایک حق پہ ہو اور ایک باطل پہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اختلاف اسی بیس پہ ہو۔ اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا کہ آپ نے میری قوم کا خیال رکھا۔ تو قوم جو تھی اس کو سامری جادوگر نے بچڑے کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اصل میں جب وہ دریا الگ ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ آئے تھے، تو ان کی جو سواری تھی، چونکہ وہ جنت کی سواری تھی، تو وہ جہاں قدم رکھتی تھی نا وہیں پہ سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو جو سامری جادوگر تھا نا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اچھا یہ یہاں پہ نا کچھ خاص ہے اس مٹی میں، اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور وہ مٹی جنت کی مٹی تھی، تو اس نے وہ بچڑے میں ڈالی جس میں اس کے اندر کچھ حیات کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کی پوجا کرو۔ تو اب جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے، لیکن سامری جادوگر اس ٹائم اتنی طاقت پکڑ چکا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اگر میں نے ان کو روکا یہ رکیں گے بھی نہیں اور یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے۔ تو مسئلہ ان کا یہ نہیں تھا کہ مجھے شہید کر دیں گے، مسئلہ یہ تھا کہ اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے واپس آ جائیں پھر ہم اس مسئلے کو روکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پوری قوم لگ گئی، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، قرآن میں آتا ہے کہ ان سے جھگڑا کیا، ان کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا، چونکہ چھوٹے بھائی تھے تو ان کو کھینچا کہ تم نے کیوں نہیں میری قوم کا خیال رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت کہتا تو مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اب آپ بتائیں، بظاہر جھگڑا ہو رہا ہے لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح تھے اور ایک غلط تھے؟ دونوں ہی ٹھیک تھے، دونوں ہی اللہ کے نبی تھے۔ تو اختلاف تب بھی ہو سکتا ہے جب دونوں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف ہوتا تھا صحابہ کا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے کہا کہ آپ نے فلاں جگہ جا کے جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھنی ہے، فلاں قبیلے جا کے۔ تو جو صحابہ گئے ہیں تو رستے میں اثر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو صحابہ کے اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ تھا کہ بھئی مغرب تک وہاں پہنچ جانا، سوری اثر کی نماز پڑھا کہ اثر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا کہ اثر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا، اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، چونکہ فرمایا تھا کہ وہیں جا کے پڑھنی ہے تو وہیں جا کے پڑھنی۔ تو جماعت کا اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے وہیں پہ اثر کی نماز پڑھ لی کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، اور کچھ نے وہاں جا کے پڑھ لی۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گیا تو فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ تو آج امت میں فرقے بن جاتے ہیں، لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، کیونکہ دین میں دیکھیں تو اختلاف پہ کتنی وسعت ہے۔ تو اس طرح اختلافات تو ہوتے تھے، اور پھر ان اختلافات سے منافق فائدہ اٹھاتے تھے، دشمن فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ ان کے لوگ ہوتے تھے، بیچ میں جاسوس ہوتے تھے، وہ باتوں کو بگاڑ کے پھیلاتے تھے، اس طرح کے معاملات پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ٹائم تھا نا وہ اس حوالے سے بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ تو ایک شیخ فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپس میں مسلمانوں کا اتنا ٹف ٹائم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے تھے مسجد نبی شریف کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے، آپس میں لڑ رہے، اور فتنے پیدا ہو رہے تھے۔ ایک شیخ فرمانے لگے اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں انتہائی صاف تھا، تو اس لیے ان کا امتحان بھی اسی کے مطابق کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اکثر لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو میرا دل تو بڑا صاف ہے لیکن پھر بھی وہ میرے مخالف کیوں ہو گیا؟ ایسا ہو جاتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کو آزما رہے ہو۔ تو اس طرح ایک بڑا ایک اہم جو دور تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے فتنوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچلا۔ اگر اس ٹائم حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فراست اور شجاعت کے ساتھ نہ کرتے تو امت شاید بہت زیادہ دکھتی۔ تو پھر جو کچھ خوارج تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 لوگوں کو انہوں نے شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، دوسرا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو،
اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ایک ہی دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی دن پہ ان تینوں پہ حملہ کریں. تو ایک شخص جو تھا وہ ادھر گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے گیا، اور ایک چھپ کے بیٹھ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے. تو جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے گیا تھا تو فجر کی اور ٹائم بھی انہوں نے تقریباً سیم ہی سلیکٹ کیا کہ فجر کے ٹائم اس ٹائم پہ حملہ کریں گے، مختلف ان شہروں پہ، مختلف جگہوں پہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان پہ جو شخص جب اس نے حملہ کیا، جب وہ حملہ کرنے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نا فوراً سے احساس ہو گیا کہ کوئی اس پہ حملہ کرنے لگا، تو وہ ایک دم سے سائڈ پہ ہو گئے، جس سے نا وہ ہلکے سے زخمی ہو گئے لیکن ان کی جان بچ گئی، اور اس طرح وہ جو شخص تھا پکڑا گیا تو وہ ایسے بچ گئے. دوسری طرف جو شخص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے گیا تھا تو اس نے کیا کیا، جب نماز پڑھا کے نا تو اس نے حملہ کیا اور ایک شخص کو نا شہید کر دیا، تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن وہ بیمار تھے، وہ آ نہیں سکے تھے، تو ان کے دھوکے میں اس نے کسی اور کو شہید کر دیا، وہ بھی بچ گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کرنا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ وار کیا، اور جو خنجر جو تھا وہ زہر آلود تھا، اور سر پہ وار کیا، جبکہ وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے اور لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ نماز کے کہتے ہوئے جا رہے تھے. اور پھر بھی اس سے وہ بہت زخمی ہو گئے اور 3 دن تک پھر حیات رہے، پھر پردہ فرما گئے. تو جتنے یہ جو تصوف کے سلاسل ہیں، اسپیشلی 4 بڑے سلسلے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ. جو یہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ تینوں سلسلے وہ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے چلے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچی محبت سے نصیب کرتا ہے، اسے ایک سچا تعلق نصیب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله.